السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے سلیمانی خزانہ، ایک حیرت انگیز کہانی، ایپیسوڈ نمبر 1۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہے تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ پہ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ عمر بھر تو بندوق اٹھائے جنگلوں میں شکار کھیلتا پھرا، کبھی پڑھنے لکھنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، اور جب بوڑھا ہو گیا تو اپنی آپ بیتی لکھنے بیٹھا ہوں۔ لیکن کیا کروں، میری زندگی کا یہ واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے وہ لوگوں کو کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آیا ہوگا۔ لیکن پچھلے 15-16 مہینے میں ایک ایسی مہم کے دوران میں جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا وہ تو سب پر بازی لے گیا۔ دنیا بھر کے قصے کہانیاں اس کے سامنے ہیچ ہیں، اور تو اور اس مہم سے پہلے میں صرف ایک غریب شکاری تھا، اور اب اتنا مالدار ہو گیا ہوں کہ اطمینان سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ میرا نام ایلن کوارٹر مین ہے۔ میں ڈربن کا رہنے والا ہوں، جو جنوبی افریقہ کی مشہور بندرگاہ ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں شکار کھیل کر اپنی روزی کمایا کرتا تھا۔ ہاتھی مارے، ہاتھی کا دانت نکال کر بیچ دیے، شیر مارے، کھالی اتار کر فروخت کر دی۔ کبھی موقع ملا تو ایک جگہ کا سامان لے جا کر دوسری جگہ بیچ دیا۔ غرض اس دھندے سے بری بلی گزر اوقات ہو جاتی تھی۔ پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن میری سر ہنری اور کیپٹن گڈ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں یمنگ واٹو سے ہاتھی کا شکار کھیل کر کیپ ٹاؤن سے لوٹا تھا۔ کیپ ٹاؤن میں بھی جنوبی افریقہ کی بندرگاہ ہے۔ اس شکار سے مجھے برائے نام کامیابی ہوئی تھی اور میں بہت بد دل تھا۔ کچھ دن کیپ ٹاؤن میں سستانے کے بعد میں نے سوچا کہ یہاں پڑے رہنے سے کیا فائدہ، ڈربن چلنا چاہیے، شاید وہاں کوئی ایسا کام مل جائے کہ میرے دن پھر جائیں۔ یہ سوچ کر میں ڈربن جانے والے جہاز میں سوار ہو گیا۔ میرے ساتھ 2 آدمی جہاز میں سوار ہوئے۔ ان کی شکل و صورت ایسی تھی کہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ان میں سے ایک کوئی 30 برس کا مضبوط قد کاٹ کا آدمی تھا۔ اتنا چوڑا چکلا سینہ اور لمبے لمبے ہاتھ میں نے کسی آدمی کے نہیں دیکھے تھے۔ اس کے سر کے بال اور گھنی داڑھی سنہری تھی۔ شکل و صورت سے وہ عزت دار آدمی معلوم دیتا تھا۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے پرانے وقتوں کا کوئی شہزادہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ اس کے ساتھ جو آدمی تھا وہ مجھے سمندری فوج کا کوئی افسر لگا۔ درمیانہ قد، سانولا رنگ، گٹھا ہوا جسم، داہنی آنکھ پر چشمہ۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کے دانت بھی مصنوعی تھے۔ سپہر کے وقت جہاز روانہ ہوا۔ موسم بہت خراب تھا۔ شام کو اتفاق سے میری ملاقات چشمے والے صاحب سے ہو گئی۔ تعارف ہونے پر پتہ چلا کہ ان کا نام کیپٹن گڈ ہے۔ وہ پہلے سمندری فوج میں ملازم تھے۔ ان کا ساتھی کا نام سر ہنری تھا۔ ابھی ہم نے 1-2 باتیں ہی کی تھی کہ جہاز کی گھنٹی بجی، جس کا مطلب یہ تھا کہ رات کا کھانا چن دیا گیا ہے۔ ہم کھانے کے کمرے میں پہنچے۔ کیپٹن گڈ، سر ہنری اور میں پاس پاس بیٹھے تھے۔ جنت کے گھر پہنچ کر پتہ چلا کہ رات اس کے گھر میں شیر شکار کا بھی ذکر اور اس کی 2 بکریوں میں سے ایک بکری کو لے کر کسی نے زور سے کہا، دونوں بھائیوں نے اس جگہ کا معائنہ کیا، آدمی کو چنا ہے۔ ہاتھیوں کے بارے میں کوارٹر مین سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ سن کر سر ہنری چونک گئے اور انہوں نے آگے جھک کر مجھ سے پوچھا، کیا آپ کا نام کوارٹر ہین ہے؟ میں نے جی ہاں کہا تو وہ کچھ بدبدائے۔ پوری بات تو میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن ایسے لگا جیسے وہ کہہ رہے ہوں، شکر ہے۔ کھانا کھا کر باہر نکلے تو سر ہنری نے مجھے اپنے کیبن میں چل کر چائے پینے کی دعوت دی، جو میں نے قبول کر لی۔ ہم تینوں ٹہلتے ہوئے سر ہنری کے کیبن میں گئے اور چائے کے بعد پائے پینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سر ہنری نے پوچھا، میرا خیال ہے کہ آپ پچھلے برس انہی دنوں بیمامنگ واٹو نامی کسی جگہ شکار کھیلنے گئے تھے۔ میں حیران ہوا کہ سر ہنری کو یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ میں نے جواب دیا، جی ہاں، اس وقت میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ کیا آپ کے وہاں نیول نامی کسی آدمی سے ملاقات ہوئی تھی؟ سر ہنری نے کہا، جی ہاں، وہ میرے پڑاؤ کے قریب ہی ٹھہرا تھا۔ عجیب بات ہے کہ نیول کے بارے میں میرے پاس ایک وکیل کی چٹھی بھی آئی تھی، جس کا میں نے فوراً ہی جواب دے دیا تھا۔ سر ہنری نے کہا، وہ میرا ہی وکیل تھا۔ آپ نے خط میں لکھا تھا کہ نیول اپنی بیل گاڑی بیچ کر ایک غیر آباد اور نامعلوم علاقے کی طرف جانا چاہتا ہے، اور جم نامی ایک حبشی اس کے ساتھ ہے۔ آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ نیول کے جانے کے 6 مہینے بعد آپ نے وہی بیل گاڑی ایک پرتگالی تاجر کے پاس دیکھی۔ تاجر نے آپ کو بتایا کہ بیل گاڑی اس نے کسی گورے سے خریدی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نیول گاڑی بیچ کر پیدل ہی سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔
کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ نیول یہ سفر کیوں اور وہ کہاں جانا چاہتا تھا؟ میں نے اس کے بارے میں کچھ سنا تو ہے، میں نے جواب دیا۔ میں دراصل اس موضوع پر بات کرنے سے بچنا چاہتا تھا، سر ہنری بولے۔ میں اس سلسلے میں آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے وکیل نے کہا ہے کہ آپ اس علاقے کے نہایت معتبر اور ایماندار آدمی ہیں۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، نیول میرا بھائی تھا۔ میں بے اختیار کہہ اٹھا۔ اب مجھے یاد آیا کہ نیول کی شکل و صورت سر ہنری سے بہت ملتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی طرح لمبا تڑنگا نہ تھا۔ سر ہنری نے کہا، ہم 2 ہی بھائی تھے، وہ مجھ سے چھوٹا تھا۔ ہم دونوں میں بڑی محبت تھی، لیکن 5 سال پہلے ایک بات پر ہمارا جھگڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں والد صاحب فوت ہو گئے۔ انہوں نے کوئی وصیت تک نہ چھوڑی۔ قانون یہ ہے کہ اگر باپ وصیت کیے بغیر مر جائے تو ساری جائیداد بڑے بیٹے کو مل جاتی ہے۔ چنانچہ نیول کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ انگلستان میں رہنے سے تو کچھ حاصل نہ ہوگا، افریقہ چلنا چاہیے، شاید وہاں قسمت کھل جائے۔ ہم دونوں کے تعلقات خراب تھے، جانے سے پہلے وہ مجھ سے ملا تک نہیں۔ جب کئی سال تک اس کی کوئی خیر خبر نہ آئی تو مجھے فکر ہوئی۔ آخر آپ کے خط سے پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے۔ اب میں اپنے دوست کیپٹن گڈ کے ساتھ لے کر اسے ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ لاکھ ناراضگی سہی، وہ ہے تو میرا بھائی نا۔ میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا، چاہے اس کوشش میں میری ساری دولت ہی کیوں نہ خرچ ہو جائے۔ اب آپ بتائیے کہ نیول کے سفر کے بارے میں آپ کو اور کیا معلوم ہے؟ میں نے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے جواب دیا، میں نے سنا تھا کہ وہ سلیمانی خزانہ تلاش کرنے جا رہا ہے۔ سلیمانی خزانہ؟ وہ دونوں ایک زبان ہو کر بولے۔ یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، میں آپ سب کو کچھ بتائے دیتا ہوں، لیکن یہ وعدہ کیجئے کہ یہ راز آپ تک ہی رہے گا، کسی کو کانوکار خبر نہ ہوگی۔ انہوں نے وعدہ کر لیا تو میں نے کہنا شروع کیا، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں یہاں کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ آج سے 30 سال پہلے کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز جگہ میری یونانز نامی ایک شکاری سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے خزانوں کے متعلق 1-2 واقعات سنائے تو وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ ادھر شمال میں استانزا نامی گاؤں سے آگے سینکڑوں کوس ایک ویرانہ ہے۔ اس ویرانے کے پار کئی اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور وہیں کہیں ایک غار میں حضرت سلیمان کے وقتوں کا اتنا بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اس وقت میں اس کی بات کو مذاق سمجھا۔ کوئی 20 برس بعد مجھے استانزا جانے کا اتفاق ہوا۔ اس گاؤں میں مشکل سے چند جھوپڑیاں ہوں گی۔ اس کے آگے 100-125 میل تک ایسا بھیانک اور چٹال میدان ہے کہ دیکھنے سے خوف آتا ہے۔ جب مطلع صاف ہوا تو ویرانے اس کے پار اونچے اونچے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ استانزا پہنچ کر مجھے ملیریا ہو گیا اور مجبوراً کئی دن وہاں رکنا پڑا۔ ایک دن ایک پرتگالی اپنے ملازم کے ساتھ وہاں آیا۔ ہم نے کچھ دیر بات چیت کی۔ اس کا نام جوسے سلو سترے تھا۔ اگلی صبح رخصت ہوتے وقت وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب شاید ہماری ملاقات نہ ہو، اور اگر ہوئی تو اس وقت میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن چکا ہوں گا۔ اس پر مجھے کچھ ہنسی آئی، اور جب میں نے اسے اپنے نوکر کے ساتھ ویرانے کی طرف جاتے دیکھا تو یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہے۔ ہفتے بھر بعد میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ ایک روز شام کے وقت میں اپنے پڑاؤ کے باہر بیٹھا، ویرانے میں سورج ڈوبنے کا منظر دیکھ رہا تھا کہ یکایک 300-400 گز دور جھاڑیوں کے پاس میں نے ایک آدمی کو چاروں ہاتھ پیر پر گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ اٹھا اور چند قدم لڑکھڑا کر چلنے کے بعد دھڑام سے نیچے آ رہا۔ میں نے فوراً اپنے 2-3 نوکروں کو دوڑایا۔ چند منٹ میں وہ اپنے اسے سہارا دے کر میرے پاس لے آئے۔ پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہی جوسے سلو سترے ہوگا، گڈ نے کہا۔ ہاں وہی تھا، میں نے جواب دیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کا ڈھانچہ تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر آ گیا ہے۔ اس کی ایک ایک ہڈی گنی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ بخار کی تیزی اس کا جسم بھاپ رہی تھی۔ پانی، خدا کے لیے ذرا سا پانی پلا دو، اس نے کرہاتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور زبان پھول کر باہر لٹک رہی تھی۔ میں نے اسے تھوڑا سا پانی دودھ ملا کر پلایا۔ کچھ دیر بعد اس کا بخار اور تیز ہو گیا اور وہ سلیمانی پہاڑوں، ہیروں کے خزانے اور ویرانے کے بارے میں بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب خدا خدا کر کے اس کی حالت کچھ سنبھلی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا اور پڑھ کر سو گیا۔ منہ اندھیرے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ خیمے کے باہر بیٹھا ویرانے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ سورج نکلا تو کوسوں دور سلیمانی پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی سورج کی کرنوں سے جگمگا اٹھی۔ وہ رہا پہاڑ، پرتگالی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے چیخا، لیکن میں اب اس تک نہیں پہنچ سکوں گا۔
دوست تم کہاں ہو؟ میں نے کہا میں تمہارے پاس ہی ہوں، گھبراؤ نہیں۔ وہ بولا گھبرانا کیا، جان لبوں پر آ پہنچی ہے، گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہوں، تم نے میری بہت خدمت کی ہے، اس لیے میں یہ کاغذ تمہیں دے جاتا ہوں، شاید اس کی مدد سے تم اس خونی صحرا کو جس نے مجھے اور میرے نوکر کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے پار کر سکو۔ یہ کہہ کر اس نے قمیض کی جیب سے چمڑے کا ایک تھیلا نکالا اور مجھے دیا۔ میں نے اسے کھولا تو اندر سے ایک لپٹا ہوا کاغذ اور ایک بہت ہی پرانا چتھڑا نکلا جس پر کتھئی رنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ پرتگالی کہنے لگا، یہ تم سے پڑھا نہیں جائے گا، خود میں کئی سال کی محنت کے بعد اسے پڑھ پایا تھا۔ کپڑے کی تحریر میں نے کاغذ پر نقل کر لی، تم کاغذ پڑھ لینا۔ اب سنو، آج سے 300 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پردادا کا پردادا پرتگال کے بادشاہ کے عتاب سے بچنے کے لیے یہاں بھاگ آیا تھا۔ وہ سامنے کے پہاڑوں پر گیا اور وہیں پر مر کھپ گیا۔ یہ تحریر جو تم پڑھو گے اس نے مرتے وقت لکھی تھی۔ اس کے بعد اس کا نوکر وہاں پہنچا اور یہ چتھڑا ساتھ لے آیا۔ صدیاں بیت گئی لیکن ہمارے خاندان میں کسی نے اس چتھڑے پر لکھی ہوئی عبارت پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ آخر میں نے اسے پڑھا، اسی کی بدولت میں اس حال کو پہنچا اور اب مرنے والا ہی ہوں۔ تم یہ راز کسی اور کو نہ بتانا، اکیلا ہی خزانہ تلاش کرنا۔ کچھ دیر بعد اسے دوبارہ بخار چڑھ گیا اور وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ گھنٹے بھر بعد ہی اس نے دم توڑ دیا۔ میں اسے وہیں دفنا آیا اور وہ کاغذ، سر ہنری نے بےتابی سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، ابھی لیجئے وہ چیتھڑا اور جوسے کے ہاتھ کی نقل تو میرے گھر پر ہے، لیکن اس کی ایک اور نقل اور نقشہ میرے پاس موجود ہے۔ اصل عبارت پرتگالی میں ہے، میں نے اس کا ترجمہ کر لیا تھا، پڑھ کر سنائی دیتا ہوں۔ میں نے جو عبارت پڑھ کر سنائی وہ یہ تھی، میں سلولو رومیو سلمانی پہاڑ پر ایک چھوٹے سے غار میں بیٹھا بھوک سے مر رہا ہوں۔ مرنے سے پہلے میں نے اپنی قمیض کے کپڑے پر یہ چند سطریں ہڈی کی قلم اور اپنے خون سے لکھی ہیں۔ شاید میرا نوکر یہاں تک آئے اور یہ تحریر میرے گھر والوں کو پہنچا دے۔ انہیں چاہیے کہ فوراً اس کی خبر بادشاہ کو دیں تاکہ وہ فوج کو لے کر یہاں آئے اور کلکونوں کو شکست دے کر ہیرو کے سلیمانی خزانے پر قبضہ کر لیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ افسوس کہ مجھے گاگول جادوگرنی نے کامیاب نہ ہونے دیا اور میں خزانے تک پہنچ جانے کے باوجود خالی ہاتھ لوٹا۔ راستہ سمجھانے کے لیے میں نے نقشہ بنا دیا ہے۔ آنے والوں کو چاہیے کہ نقشہ دیکھ کر سفر کریں اور گاگول کو ضرور ہلاک کر دیں۔ تاکید ہے، خدا حافظ۔ میں نے خط سنا کر انہیں نقشہ دکھایا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر کیپٹن گڈ نے سر جھٹک کر کہا، حد ہو گئی، دنیا بھر میں گھوما پھرا ہوں لیکن ایسی کہانی آج تک نہیں سنی۔ سر ہنری نے کہا، گستاخی معاف کوارٹر مین صاحب، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا۔ میں کاغذ اور نقشہ جیب میں ڈال کر اٹھتے ہوئے بولا، اگر آپ کا یہ خیال ہے تو مجھے اجازت دیجیے۔ میں ان گپ بازوں میں سے نہیں ہوں جو اجنبی لوگوں کو اچنبھے میں ڈالنے کے لیے کہانیاں گھڑا کرتے ہیں۔ میں جانے کو تھا کہ سر ہنری نے اٹھ کر مجھے روک لیا اور کہا، میں معافی چاہتا ہوں، دراصل یہ قصہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ کانوں پر یقین ہی نہیں آتا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ سچے ہیں۔ اس صلح صفائی کے بعد میں نے کہا، ڈربن پہنچ کر میں آپ کو وہ چتھڑا دکھا دوں گا جس پر یہ تحریر لکھی ہے اور نقشہ بنا ہوا ہے۔ خیر، اب میں آپ کو آپ کے بھائی کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ میں نے آپ سے جم نامی حبشی کا ذکر کیا تھا۔ جم بہت اچھا شکاری اور بہت ذہین اور وفادار ملازم تھا۔ جس دن نیول کو کوچ کرنا تھا اس صبح جم سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا، جم کدھر کا ارادہ ہے، ہاتھیوں کا شکار کھیلنے چلے ہو؟ جم بولا، نہیں جناب، ہم ہاتھی دانت سے بھی زیادہ قیمتی چیز کی تلاش میں نکلے ہیں۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا، کہیں سونا ڈھونڈنے تو نہیں جا رہے؟ جم نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں جناب، وہ چیز سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ زیادہ سوال جواب کروں، چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جم خود ہی بولا، جناب ہم ہیرے ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا کہ میاں تم تو بالکل غلط سمجھ جا رہے ہو، ہیرے تو جنوب مشرق میں ملتے ہیں۔ جم کہنے لگا، آپ نے کبھی سلیمانی پہاڑوں کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا، وہ تو محض قصہ کہانی ہے۔ جم نے کہا، نہیں، یہ سچ ہے۔ ایک مرتبہ میری ایک عورت سے بات چیت ہوئی تھی، وہ اپنے بچے کو لے کر انہی پہاڑوں سے ہمارے علاقے میں آئی تھی۔ میں نے کہا، تم لوگ کبھی ان پہاڑوں تک نہیں پہنچ پاؤ گے، اس سفر کا انجام یہ ہوگا کہ چیل کوے تمہاری لاشیں کھا جائیں گے۔ بات آ گئی ہو گئی۔ جب 1 گھنٹے بعد نیول صاحب کی بیل گاڑی چلی تو جم مجھے سلام کرنے آیا اور بولا، صاحب مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ کو سلام کیے بغیر رخصت ہو جاؤں۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے اور اب ہم واپس نہیں آئیں گے۔
میں نے کہا جم اگر تمہارا آقا واقعی سلیمانی پہاڑوں کی طرف جا رہا ہے تو میں تمہیں ایک نقشہ دیتا ہوں، لیکن یہ نقشہ تم اسے اس وقت دینا جب کم از کم 60-70 میل دور پہنچ چکے ہو۔ اگر تم نے یہ نقشہ ابھی اسے دے دیا تو وہ سیدھا میرے پاس آئے گا اور اوٹ پٹانگ سوالات کر کے میرا ناک میں دم کر دے گا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ یہ کہہ کر میں نے ایک کاغذ پر اسے ایک نقشہ بنا کر دے دیا۔ نقشہ لے کر وہ بیل گاڑی کے پیچھے دوڑا چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں وہ کہاں گئے اور زندہ بھی ہیں یا مر چکے۔ سر ہنری نے کہا، کوارٹر مین صاحب، میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے جاؤں گا۔ میرا ارادہ سلیمانی پہاڑوں تک جانے کا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو میں انہیں پار کر کے اور بھی آگے جاؤں گا۔ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ سر ہنری کا سوال سن کر میں کچھ گھبرا سا گیا۔ یہ سفر اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھی۔ میں نے کہا، سر ہنری، مجھے تو معاف ہی رکھیے، اس بڑھاپے میں جان جوکھوں کا سفر کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں۔ اس کے علاوہ میرا اکلوتا لڑکا ان دنوں انگلستان میں ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اگر میں مر گیا تو وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکے گا۔ سر ہنری نے کہا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں اور میں اس مہم پر جانے سے ہرگز باز نہیں آؤں گا۔ اگر آپ ساتھ چلنے کی حامی بھر لیں تو آپ کو منہ مانگی اجرت پیش کی دی جائے گی۔ میں اس بات کا بھی پکا انتظام کر دوں گا کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات پیش آئی تو آپ کے بیٹے کو اتنی رقم مل جائے کہ وہ اپنی مکمل تعلیم کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ہیرے مل گئے تو وہ آپ اور گڈ آپس میں بانٹ لیں۔ مجھے ہیرے نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ مہم کا تمام خرچ بھی میں ہی برداشت کروں گا۔ اب فرمائیے کہ آپ مجھ سے معاملہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ میں نے جواب دیا، سر ہنری، آپ نے انتہائی فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے۔ مجھ جیسا معمولی حیثیت کا آدمی آپ کی پیشکش کو ٹھکرانے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ تاہم میں اس بارے میں چند دن سوچ بچار کرنا چاہتا ہوں۔ ڈربن پہنچ کر میں اپنے فیصلے سے مطلع کر دوں گا۔ کیپ ٹاؤن سے ڈربن پہنچنے میں 4-5 دن لگ جاتے تھے۔ اس عرصے میں مجھے سوچ بچار کے لیے خاصا وقت مل گیا۔ سن ہنری اور گڈ سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ ہم تینوں روز ملتے اور میں انہیں شکار کے قصے سنایا کرتا۔ جب ہم ڈربن کی بندرگاہ پر پہنچے تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس وقت جہاز سے اترنا فضول تھا۔ رات کا کھانا کھا کر ہم عرشے پر ٹہلنے لگے۔ کچھ دیر بعد سن ہنری نے پوچھا، ہاں کوارٹر مین صاحب، آپ نے میری پیشکش کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے میری شرطیں سن لیجیے۔ پہلی شرط یہ کہ سفر کا سارا خرچ آپ اٹھائیں گے اور جو مال ہمارے ہاتھ لگے گا وہ میرا اور گڈ صاحب کا ہوگا۔ دوسری شرط یہ کہ روانہ ہونے سے پہلے آپ مجھے 500 پاؤنڈ دیں گے، اسے میری تنخواہ سمجھیے۔ تیسری یہ کہ مجھے ایک ایسی پکی دستاویز لکھ کر دیں کہ جس کی روز سے میرے مرنے یا اپاہج ہو جانے کی صورت میں میرے بیٹے کو 5 سال تک 200 پاؤنڈ سالانہ ملتا رہے گا۔ اس سے وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے گا۔ یہ ہیں میری شرطیں، خدا کرے کہ آپ کو معقول معلوم ہو۔ سن ہنری بولے، آپ کی شرطیں بہت مناسب ہیں۔ سچ یہ ہے کہ میں نے اس مہم پر جانے کی ٹھان لی ہے۔ اگر مجھ سے زیادہ تنخواہ بھی مانگتے تو بھی میں دے دیتا۔ میں نے کہا، آپ کا شکریہ، مجھے یقین ہے کہ ہماری خوب نبھے گی، لیکن یہ سفر انتہائی خطرناک ہے۔ اسی سفر میں سلو سترے کے پردادا کی جان گئی۔ سلو سترے خود بھی تڑپ تڑپ کر جان دے گئے۔ آپ کے بھائی کا بھی کچھ پتہ نہیں اور ہمارا بھی شاید یہی حشر ہوگا۔ اتنا کہہ کر میں رکا کہ دیکھوں تو صحیح میرے ڈرانے کا کیا اثر ہوا۔ گڈ کا رنگ کچھ پیلا پڑ گیا تھا، مگر شاباش ہے سر ہنری کو کہ انہوں نے آنکھ تک نہ جھپکی۔ کہنے لگے، جہاں ڈر ہے وہاں مردوں کا گھر ہے۔ میں نے کہا، آپ سوچیں گے کہ اگر سفر میں اتنا ہی خطرہ ہے اور مجھے لوٹ کر آنے کا یقین نہیں تو آپ کے ساتھ چلنے پر آمادہ کیوں ہو گیا؟ اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ موت کا ایک دن مقرر ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ اگر میری قسمت میں سلیمانی پہاڑوں پر جا کر مرنا ہی لکھا ہے تو ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ میں غریب آدمی ہوں، مارے مارے پھرتا، 40 برس ہونے کو آئے ہیں، کبھی اتنی کمائی نہ ہو سکی کہ کچھ دن چین سے بیٹھ کر کھا لوں۔ اگر کل کلاں مر گیا تو میرا بیٹا بے سہارا رہ جائے گا۔ آپ کے ساتھ سفر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں فکر نہیں رہے گی۔ اگلی صبح ہم جہاز سے اترے۔ میں شہر سے باہر ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، اسی کا رستہ لیا۔ مکان میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ 2 مہمان ٹھہر سکے، اس لیے سر ہنری اور گڈ میرے باغ میں خیمہ لگا کر رہنے لگے۔ شروع کے چند دن تو عدالت جانے اور لکھا پڑھی کرنے میں گزر گئے۔ دستاویزیں تیار ہونے کی دیر تھی کہ میں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ یہ کام میرے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔
کیونکہ سر ہنری اور گڈ کو افریقہ کے حالات کا کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ سب سے پہلے میں نے ایک بیل گاڑی خریدی جو اتنی بڑی تھی کہ اس میں 20 بیل جوتے جا سکتے تھے۔ گاڑی کے آدھے حصے پر چھت تھی تاکہ سونے اور بیٹھنے کا آرام رہے، اور آدھا حصہ کھلا ہوا تھا جو سامان لادنے کے کام آتا تھا۔ چونکہ ہمارا ارادہ راستے میں شکار کھیلنے کا بھی تھا اور پھر سفر بھی خطرناک تھا، اس لیے یہ طے پایا کہ اچھی طرح تیار ہو کر ہتھیار بند ہو کر جانا چاہیے۔ ہم نے 6 بھاری بندوقیں، 3 رائفلیں اور 3 پستول ساتھ لیے۔ کھانے پینے، اوڑھنے بچھانے کا ضروری سامان بھی خرید لیا۔ گڈ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ سندھ یافتہ ڈاکٹر تو نہیں، لیکن دوا دارو میں اتنا ماہر ہے کہ ڈاکٹر کیا ہوں گے۔ اس کے کہنے پر دواؤں کا ایک باکس بھی گاڑی میں رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد نوکروں کی تلاش ہوئی۔ ہمیں صرف 2 گاڑی بان چاہیے تھے اور وہ آسانی سے مل گئے۔ ہمیں 3 اور نوکروں کی ضرورت تھی، اور وہ بھی ایسے جو بہادر بھی ہوں اور بھروسے کے بھی ہوں۔ میں نے بڑی بھاگ دوڑ کے بعد 2 آدمی ڈھونڈ نکالے، ایک دوگل جو ایک شکاری اور کمال کا کھوجی تھا، اور دوسرا خیوا جسے انگریزی بہت اچھے طریقے سے آتی تھی۔ وہ دونوں حبشی تھے۔ تیسرا نوکر کہیں نہ ملا۔ آخر ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی 2 ملازم ہی کافی ہیں، راستے میں شاید کوئی کام کا آدمی مل جائے۔ روانگی سے ایک دن پہلے شام کے وقت خیانے نے آ کر کہا، ایک حبشی ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، کالا نہیں۔ وہ بہت خوبصورت اور لمبا تڑنگا آدمی تھا۔ ہمیں سلام کر کے وہ زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ امبوپا، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز بھاری اور روبدار تھی۔ میں نے پوچھا، کیسے آئے ہو؟ بولا، صاحب بہادر، میں نے سنا ہے کہ آپ ان گوروں سرداروں کے ساتھ شمال کی طرف کسی مہم پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہ سچ ہے تو بولا، سنا ہے کہ آپ دریائے لوکا نگا تک جائیں گے۔ تمہیں اس سے کیا غرض کہ ہم کہاں جائیں گے اور کہاں نہیں؟ میں نے غصے سے کہا۔ اس نے کہا، میری غرض یہ ہے کہ اے گورے لوگو، اگر تم سچ مچ اتنی دور جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس کا بات کرنے کا انداز مجھے پسند نہ آیا، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ گستاخ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹا، ذرا زبان سنبھال کر بات کرو، تم کس گاؤں اور قبیلے سے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا کوئی گاؤں نہیں، میں زولو قبیلے کا ہوں بھی اور نہیں بھی۔ میرا وطن بہت دور شمال میں ہے، جہاں سے میں بچپن میں زولاؤں کے دیس چلا آیا تھا۔ میں سپاہی ہوں اور بڑی بڑی لڑائیوں میں حصہ لے چکا ہوں۔ 2-3 سال پہلے میرا جی اکتایا تو زولاؤں کے دیس سے نکل آیا، گوروں کے رنگ ڈنگ دیکھنے ادھر چلا آیا۔ اب میرا دل یہاں بھی نہیں لگتا۔ میں شمال کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ میں بہادر ہوں، ساتھ لے چلو گے تو تمہارے کام آؤں گا۔ مجھے تنخواہ وغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے، کھانے کو دے دیا کرنا۔ بات ختم ہوئی۔ میں اس کی باتیں سن کر چکرا سا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جواب کیا دوں۔ بظاہر وہ سچ بول رہا تھا، لیکن صورت سے زولو معلوم نہ ہوتا تھا۔ تنخواہ نہ لینے کی بات میں کھٹکی تھی۔ آخر میں نے ساری بات چیت انگریزی میں ترجمہ کر کے سر ہنری اور گڈ کو سنائی اور پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ سر ہنری نے کہا کہ اسے کھڑے ہونے کا حکم دو۔ میرے کہنے پر وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا کرتا اتار پھینکا۔ واقعی اس جیسا کڑیل جوان کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ 6.5 فٹ کا قد، چوڑی چھاتی اور سانچے میں ڈھلا ہوا جسم۔ ہم اسے دیکھتے رہ گئے۔ سر ہنری اٹھ کر اس کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ گڈ نے کہا، برابر کی چوٹ ہے۔ سر ہنری بولے، ٹھیک ہے، آج سے تم میرے ملازم ہو۔ امبوپا سر ہنری کی بات سمجھ گیا۔ اس نے سر ہنری کو غور سے دیکھا اور زولو زبان میں کہا، ہم شیر مرد ہیں، تم بھی اور میں بھی۔ سفر کی تیاری ہو چکی تھی۔ اگلے دن صبح دم ہم سفر روانہ ہو گئے۔ جنوری میں ڈربن سے چلے تھے اور کہیں مئی میں ستانزا نامی گاؤں پہنچے، جہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ ہم نے راستے میں کافی شکار کھیلا اور کئی ہاتھی اور بہت سے ہرن بھی مارے۔ ایک افسوسناک حادثہ بھی پیش آیا، وہ یہ کہ بیچارے خیوا کو ایک ہاتھی نے مار ڈالا۔ وہ گڈ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بہادر آدمی کے مرنے کا ہم سب کو بہت رنج ہوا۔ اس کے علاوہ ہمارے کئی بیل بیمار ہو کر مر گئے اور ہمیں ستانزا پہنچنے سے پہلے ہی بیل گاڑی کو سلام کہنا پڑا۔ ہم اسے ایک گورے پادری کے پاس امانت رکھ آئے اور ضروری سامان مزدوروں کے سر پر لدوا کر پیدل ستانزا پہنچے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ستانزا بہت اجاڑ اور وحشت ناک جگہ ہے۔ گاؤں کیا ہے، چند گھاس پھوس کے جھونپڑے، 2-1 مٹی کے بنے ہوئے گھر اور مویشیوں کے باڑے ہیں۔ اتنا بھی غنیمت سمجھیے، کیونکہ اس سے آگے جو یہ بیابان ہے، اس میں آدمی تو دور کنار جانور تک نظر نہیں آتا۔
جب ہم استانزا پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ گڈ تو سامان اتروانے اور خیمے لگوانے میں مصروف ہو گیا اور میں اور سر ہنری ویرانے کا منظر دیکھنے آگے نکل گئے۔ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر ہم نے سامنے کی طرف دیکھا جہاں تک نظر کام کرتی تھی۔ چٹیل ریتلا میدان پھیلا ہوا تھا۔ ڈوبتے سورج کی لال کرنوں سے منظر کی وحشت کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ویرانے کے اس پار سلیمانی پہاڑوں کا دھندلا سا خاکہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے بتایا، وہ سامنے سلیمانی پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اب دیکھیے وہاں تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ سن ہنری نے کہا، میرا بھائی وہاں کہیں ہوگا۔ اگر وہ زندہ ہے تو میری اس کی ملاقات ہو کر رہے گی۔ اس سنسان اور خاموش منظر کو دیکھنے کے بعد جب ہم واپس جانے کے لیے مڑے تو پتہ چلا کہ چند قدم پیچھے امبوپا بھی کھڑا ہے۔ وہ سن ہنری سے بولا، اے سنہری داڑھی والے، تم سامنے کے پہاڑوں پر جانا چاہتے ہو؟ مجھے اس کے بات کرنے کا انداز بہت برا معلوم ہوا۔ میں نے کہا، امبوپا، تمہیں تمیز سے بات کرنی چاہیے۔ اس پر وہ ہنس کر بولا، تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ میں اس گورے سردار سے کم نہیں۔ وہ شاید شاہی خاندان کا ایک آدمی ہے، لیکن میں بھی بادشاہوں کی اولاد ہوں۔ تم میری بات سنہری داڑھی والے کو بتا دو۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے جھڑک دوں، لیکن پھر غصے کو پی گیا اور ساری گفتگو سر ہنری کو انگریزی میں سنا دی۔ سر ہنری نے کہا، ہاں امبوپا، میں سامنے والے پہاڑوں پر جاؤں گا۔ امبوپا بولا، یہ ویرانہ بہت لمبا چوڑا ہے اور اس میں پانی بالکل نہیں ملتا۔ سامنے جو پہاڑ ہے وہ بہت اونچے ہیں اور برف سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ کسی کو خبر نہیں کہ ان پہاڑوں کے اس پار کیا ہے۔ تمہیں اتنی دور جانے کی کیا سوجی؟ میں نے اس کی بات کا ترجمہ کیا تو سر ہنری نے کہا، اسے بتاؤ کہ میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، جو کچھ عرصہ پہلے ان پہاڑوں میں گم ہو گیا تھا۔ یہ بڑا لمبا سفر ہے سردار، امبوپا نے سر ہلا کر بولا۔ سن ہنری نے جواب دیا، پھر کیا ہوا؟ اگر ارادہ پکا ہو تو مشکل سے مشکل سفر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جو آدمی ثابت قدم ہو اور موت سے نہ ڈرتا ہو، وہ اونچے پہاڑوں اور ڈراؤنے صحراؤں کو کب خاطر میں لاتا ہے۔ جب میں نے اس کی بات کا ترجمہ کیا تو امبوپا خوش ہو کر بولا، واہ واہ، جوان مرد اسی طرح بات کرتے ہیں۔ موت سے کیا ڈرنا؟ گھاس آج اگتی ہے، کل مرجھا جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی ہے۔ بہادر لوگ جینے مرنے کی کب پرواہ کرتے ہیں؟ ان پر تو یہی دھن سوار ہوتی ہے کہ بڑے بڑے کام کیے جائیں۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر وہ بولا، زندگی کیا ہے؟ اے گورے لوگو، تم دنیا بھر کے عجائبات سے واقف ہو۔ تمہیں زمین اور آسمان کے بے شمار راز معلوم ہے۔ بتاؤ زندگی کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم اس بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ سنو، جیسی اندھیری رات میں پل بھر کو بجلی چمکتی ہے، ایسے ہی ہماری زندگی ہے۔ ہم اندھیرے سے آتے ہیں اور پل دو پل چمک کر اپنا نام روشن کر کے واپس اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ تم عجیب آدمی ہو، سر ہنری نے اس کی شاعرانہ باتیں سن کر کہا۔ امبوپا نے ہنس کر جواب دیا، ہم دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہو سکتا کہ میں بھی پہاڑوں کے اس پار اس کھوئے ہوئے بھائی کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ تمہیں ان پہاڑوں کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ وہ بولا، یہی کہ پہاڑوں کے اس پار ایک جادو بھرا خوبصورت دیس ہے، جہاں بہادر لوگ آباد ہیں۔ ہرے بھرے جنگل ہیں، صاف شفاف ندیاں، برفانی پہاڑ اور ایک بہت بڑی پکی سفید سڑک۔ یہ سب میں نے سنا ہے، لیکن باتوں سے کیا حاصل؟ زندگی رہی تو جو سنا ہے دیکھ بھی لیں گے۔ اس کی باتوں سے میری بدگمانی اور بڑھ گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ امبوپا ٹھیک آدمی معلوم نہیں ہوتا۔ خدا جانے اسے اور کیا کچھ پتہ ہے اور اس کا کیا ارادہ ہے۔ امبوپا تاڑ گیا کہ میں کچھ پریشان ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا، گھبراؤ نہیں صاحب، میری نیت خراب نہیں، میں کبھی آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ ایک بار ہم پہاڑوں کے اس پار پہنچ جائیں، پھر آپ پر میرے جوہر کھلیں گے۔ لیکن ان پہاڑوں پر موت کا سایہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، عقل سے کام لیں۔ یہاں سے لوٹ جاؤ اور ہاتھیوں کا شکار کھیلو۔ اس کے بعد اس نے نیزہ ہلا کر ہمیں سلام کیا اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ سر ہنری بولے، یہ عجیب تماشے کا آدمی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن آدمی کا اتنا عجیب ہونا مجھے پسند نہیں۔ یہ ہم سے کچھ چھپا رہا ہے۔ اب تک ہم نے جو سفر کیا تھا وہ محض ایک کھیل تھا، اصل سفر کی باری تو اب آئی تھی۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی ہم نے زور و شور سے روانگی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ضروری سامان چھانٹ کر الگ کر دیا اور غیر ضروری چیزیں گاؤں کے ایک حبشی کے پاس امانت رکھ دی۔ ہم اپنے ساتھ بہت کم سامان لے جانا چاہتے تھے، لیکن کم کرتے کرتے بھی پانچوں کے حصے میں 20 سیر وزن آیا۔ سامان یہ تھا: 5 عدد رائفلیں، 3 پستول، 500 کارتوس، پانی کی چھاگلیں، 5 کمبل،
12 سیر خشک گوشت، چند ایک دوائیاں، چاقو، کتب نما، ماچس کی ڈبیاں، تمباکو اور کچھ تحفے تحائف دیے جائیں تو ویرانے کے سفر کے لیے یہ سامان بہت ہی زیادہ تھا، لیکن اس میں اور کمی کیا کرتے۔ وہ دن تو اس بکھیڑے میں کٹ گیا۔ اگلے روز ہم شام تک سوتے یا سستاتے رہے۔ شام کو ہم نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور گرم گرم چائے پی۔ گڈ نے کہا، خدا معلوم اب کتنے دن بعد چائے پینی نصیب ہوگی۔ کھانے پینے سے فراغت پا کر ہم چاند نکلنے کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ ہمارا ارادہ چاندنی میں سفر کرنے کا تھا۔ کوئی 9 بجے چاند نمودار ہوا اور ویرانے میں دور دور تک روشنی پھیل گئی۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے، ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ ہم رومیرو کا نقشہ ہاتھ میں پکڑے سلیمانی پہاڑ کی طرف نکل پڑے۔ ہمیں رومیرو کے نقشے پر کوئی اعتبار نہ تھا۔ ایک تو وہ 2-3 سال پرانا تھا اور دوسرے رومیرو نے اسے مرتے وقت بنایا تھا۔ بھلا اس عالم میں اسے ہوش ہی کہاں ہوگا کہ صحیح نقشہ کھینچ سکے۔ بہرحال ہماری کامیابی کا دار و مدار اسی نقشے پر تھا، کیونکہ اس میں راستے کے بیچ میں یعنی استانزا سے 60 میل دور گدے پانی کا ایک تالاب دکھایا گیا تھا۔ اگر وہ تالاب یا جوہر اب تک موجود تھا تو خیر، ورنہ ہمارا اس ویرانے میں پیاسا مر جانا یقینی تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں 2 اور باتوں کا ڈر تھا۔ ایک تو یہ کہ اس چٹیل اور ریتلے میدان میں جہاں کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا، اس تالاب کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل تھا۔ دوسرا یہ کہ پتہ وہ تالاب اب خشک ہو چکا ہے یا ہے۔ چاندنی میں راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم جھاڑیوں سے پہلو بچاتے ریت میں دھستے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہمارے جوتوں میں بار بار ریت بھر جاتی اور انہیں اتار کر خالی کرنے کے لیے ہمیں رکنا پڑتا۔ رات ٹھنڈی تھی لیکن ہوا بالکل بند تھی۔ صحرا کی خاموشی بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ اس غضب کا سناٹا تھا کہ دل الٹا جاتا تھا۔ ایک دفعہ گڈ نے خاموشی سے تنگ آ کر تان بھی لگائی، لیکن فوراً چپ ہو گیا۔ اس ویرانے میں گیت گانا پاگل پن تھا۔ ہم رات کے 1 بجے تک چلتے رہے، پھر ایک جگہ ٹھہر کر 2 گھونٹ پانی پیا اور آدھ گھنٹہ سستانے کے بعد پھر آگے بڑھے۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مشرق میں صبح کی لو تھر تھرانے لگی اور تارے ڈوبنے لگے، اور پھر ذرا سی دیر میں ویرانہ دھوپ سے بھر گیا۔ ہم اب بھی نہ رکے۔ ہمیں پتہ تھا کہ 1-2 گھنٹے بعد دھوپ اتنی تیز اور گرم ہو جائے گی کہ چند قدم چلنا بھی دوبر ہو جائے گا، اور ہم صبح کے ٹھنڈے سمے سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو خوش قسمتی سے ہمیں ایک طرف چند پتھریلے ٹیلے نظر آئے۔ ان میں ایک جگہ پتھر کی ایک سیل چوبے کی طرح باہر نکلی ہوئی تھی۔ دھوپ سے بچاؤ کا اس سے بہتر کیا بندوبست ہوتا۔ چھبے کے سائے میں بیٹھ کر ہم نے تھوڑا سا خشک گوشت کھایا، پانی پیا اور کمر سیدھی کی کہ فوراً نیند آ گئی۔ 4 بجے آنکھ کھلی۔ ویرانہ تنور بنا ہوا تھا۔ ہم نے کچھ دیر دھوپ کی شدت کم ہونے کا انتظار کیا، پھر گھونٹ بھر پانی پی کر اپنا راستہ لیا۔ اب ویرانہ تھا اور ہم تھے، اور دور دور کوئی درند یا چرند نظر نہیں آتا تھا۔ 1-2 جگہ سانپ ضرور ملے، البتہ ایک اور چیز ہمارے ناک میں دم کر دیا۔ وہ تھی مکھیاں، جو سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ہم انہیں اڑاتے اڑاتے تنگ آ گئے۔ مکھیوں جیسی سخت جان چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ بھلا اس جلتے توے جیسے ویرانے میں ان کا کیا کام؟ جب سورج ڈوبا تو ہم ٹھہر گئے۔ شام کے وقت عموماً بسیروں کو لوٹنے والے پرندے اڑتے نظر آتے، لیکن یہاں آسمان بالکل خالی تھا۔ ہم چاند نکلنے کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ اندھیرے میں سفر کرنا مناسب نہ تھا۔ ادھر چاند چڑھا، ادھر ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے ہی رہے۔ اب ہم تھک کر چور ہو گئے تھے، اس لیے تھوڑا پانی پی کر ایک طرف لیٹ گئے۔ اس بار ہم ایسی جگہ پر تھے جہاں دور دور تک کوئی اونٹ نہ تھی جس کے سائے میں پناہ لے سکے۔ جب سورج بلند ہوا اور دھوپ میں تیزی آئی تو ہم بلبلا اٹھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بھاڑ میں بیٹھے بن رہے ہوں۔ ریت بلوبل بن چکی تھی، مگر مکھیاں تھیں کہ اس زور و شور سے ہمارے گرد بن بنا رہی تھی۔ قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی اور اس لگ دھگ میدان میں سائے کا پتہ تک نہ تھا۔ صبح ہی سے لو چلنے لگی اور بگھولوں کا زور تھا۔ سن ہنری نے کہا، اب کیا کیا جائے؟ اگر یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو شام تک ہمارا کام تمام ہو چکا ہوگا۔ گڈ کہنے لگے، ایک ترکیب مجھے سوجی ہے۔ پہلے ایک گڑھا کھودا جائے، پھر جھاڑیاں کاٹ کر اس پر چھت ڈالی جائے۔ اس گڑھے میں لیٹ کر ہم دھوپ سے بچ جائیں گے۔ اس وقت ہمیں یہی ترکیب غنیمت معلوم ہوئی۔ ہمارے پاس ایک ملکہ سا پھڑاؤ تھا۔ اس کی مدد سے پہلے ہم نے 2 فٹ گہرا، 10 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا گڑھا کھودا۔ پھر شکاری چاقو سے جھاڑیاں کاٹ کر لائے اور ان سے گڑھا ڈھانپا۔
اس طرح دھوپ سے تو نجات مل گئی، لیکن اس گھڑے میں جتنی گرمی اور حبس تھی وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ خدا خدا کر کے وہ پہاڑ سا جلتا جھلستا دن کٹا۔ شام ہوتے ہی ہم گھڑے سے نکلے اور چند گھونٹ پانی پی کر آگے بڑھے۔ ہمارے پانی کا ذخیرہ بھی اب ختم ہونے کو تھا۔ اب ہم 50 میل چل چکے تھے۔ رومیرو کے نقشے کے حساب سے سلیمانی پہاڑ ستانزا سے 120 میل دور تھا اور اس فاصلے کو بالکل بیچ میں گدے پانی کا تالاب تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تالاب ستانزا سے 60 میل دور تھا اور اس شام ہم اس سے 10-12 میل سے زیادہ فاصلے پر نہ تھے۔ مگر سوال تو یہ تھا کہ اس قسم کا کوئی تالاب ہے بھی یا نہیں۔ سورج ڈوبنے تک ہم آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ کمزوری اور تھکان کی وجہ سے ہم گھنٹہ بھر میں 1.5 میل سے زیادہ نہ چل سکے۔ پھر ہم نے بیٹھ کر چاند نکلنے کا انتظار کیا۔ چاندنی پھیلی تو آگے بڑھے۔ راستے میں ایک جگہ دم لینے رکے تو اب بمپا نے سامنے کی طرف ہاتھ ہلا کر کہا، وہ دیکھو۔ غور سے دیکھنے پر کئی میل دور ایک ٹیلہ سا نظر آیا۔ ہم اس کی طرف چلتے گئے۔ پیاس کے مارے برا حال تھا، بولا تک نہ جا رہا تھا۔ بار بار رک کر سستانے تھے۔ آخر رات کوئی 2 بجے بڑی مشکل سے اس ٹیلے کے پاس پہنچے اور وہیں لیٹ گئے۔ ریتلی مٹی کا وہ ٹیلہ کوئی 100 فٹ اونچا اور تقریباً 2 ایکڑ میں پھیلا ہوا تھا۔ اب ہمارے پاس پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ جب ہم سونے لگے تو میں نے بمپا کو زولو زبان میں کہتے سنا، اگر پانی نہ ملا تو کل شام تک ہم سب مر جائیں گے۔ یہ سچ تھا، لیکن مجھے اس زور کی نیند آ رہی تھی کہ میں اس بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں سکا۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔